میرا نام ڈاکٹر قاضی واسق ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں جو ایک مقصد کے تحت قائم کیا گیا، پاکستان آئی بینک سوسائٹی۔ پاکستان آئی بینک سوسائٹی کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ 1970 میں قائم ہوا۔ اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دراصل پاکستان میں قرنیہ کے بے تحاشا مریض موجود تھے جو اپنے قرنیہ کی خرابی کی وجہ سے نابینا پن کا شکار تھے، اور 70 کی دہائی سے پہلے پاکستان میں قرنیہ کی پیوند کاری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ قرنیہ کے نابینا افراد کے لیے جو انتہائی اہم جزو ہے وہ قرنیہ کی فراہمی، اور قرنیہ بھی وہ جو انسانی قرنیہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں کچھ سماجی کارکن اور کچھ اس زمانے کے ماہرین امراض چشم، جن میں سر فہرست ڈاکٹر ایم ایچ رضوی جو کہ ایم ایس اسپینسر آئی ہاسپٹل تھے، اس کے علاوہ جناب افتخار حسین صاحب جو کہ اس ادارے کے بانی ہیں، اور تقریباً اسی دور سے آج تک جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں جناب قاضی ساجد صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے۔ ان لوگوں نے اس تحریک عطیہ چشم کا بیڑا اٹھایا، اور یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ ایک نیا موضوع معاشرے میں اس نے جنم لیا، اور لوگ شروع میں اس کے بارے میں سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پھر اس میں بہت ساری غلط فہمیاں اور رکاوٹیں تھیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں چونکہ مذہب جو ہے وہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے مذہبی طور پر اس کا جائز ہونا ضروری تھا۔ اور اس سلسلے میں جناب افتخار صاحب، قاضی ساجد، جناب ڈاکٹر ایم ایچ رضوی، ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر قمر خان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا۔ اس کی کا جو تمام پیپر ورک ہے وہ کیا، اس کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تمام یہ جو اس زمانے کے علماء اور مفتیان تھے نہ صرف پاکستان میں بلکہ جامعہ ازہر، مصر اور دوسری جگہوں پر خطوط لکھے اور اس کے بارے میں ان کی رائے حاصل کی۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے بہت سارے علماء نے اسے جائز قرار دیا۔ اچھا، اس مذہبی حوالے کے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قرنیہ کی پیوند کاری چونکہ بعد از مرگ ہوتی ہے تو میت کی بے حرمتی کے حوالے سے لوگ بات کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس سے جو ہے چہرے پر بدنمائی آ جائے گی، اور وہ جو احترام اور تکریم ہوتا ہے میت کا وہ شاید اس میں اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں وہ دور کی گئیں، اور کوشش کی گئی کہ مقامی طور پر قرنیہ حاصل کیے جائیں اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی زمانے میں دوسرے اعضاء مثلاً گردے کی پیوند کاری کے حوالے سے بڑا کام ہوا، اور ڈاکٹر ادیب رضوی نے اس پہ بڑی محنت کی۔ پھر قوانین بنائے گئے اور مذہبی اسکالرز سے اعضاء کی پیوند کاری، ان کی عطیہ کرنے اور ان کی وصولی کے سلسلے میں کوششیں کی گئیں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ قوانین موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کسی قسم کے
جو ہے کرپشن نہیں ہوتی اور غیر قانونی طور پر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کو کاروبار کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ گو کہ اس قانون کے بننے سے پہلے گردے کے حوالے سے بہت سے خبریں ہم سب تک پہنچی بھی ہیں، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ گردے بیچے بھی جاتے تھے، گردے جو ہیں وہ اغوا شدہ لوگوں کے زبردستی وصول بھی کیے جاتے تھے، اور سائنسی بنیادوں پر کام ہونے کے بجائے اسے ایک کاروبار کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے جب سے 2010 میں یہ جو ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ آیا ہے، اور اب یہ غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ جہاں تک قرنیہ کے حوالے سے بات ہے تو چونکہ قرنیہ جو ہے وہ بعد از مرگ وصول کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کاروباری منفعت یا مالی منفعت شامل نہیں ہوتی۔ پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے قیام کے بعد انہی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ایک پلاٹ دیا گیا جس میں پاکستان کا پہلا آئی بینک قائم کرنا تھا۔ اس میں یہاں جہاں ہم نے بہت ساری کوششیں کی کہ ہم پاکستان میں آئی بینک کا قیام عمل میں لے کے آئیں، یہ قطع اراضی ہمیں ایک پسماندہ علاقے میں ملا جو کہ نارتھ کراچی کے اندر ہے، اور اس کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں وہ زیادہ تر غریب اور پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ محسوس کیا گیا کہ چونکہ ہمارے پاس بلڈنگ اب آ گئی ہے، ہم نے بلڈنگ بنا لی ہے، تو ڈاکٹر اختر جمال جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے، انہوں نے ہمارے صدر قاضی ساجد علی صاحب اور بورڈ آف گورنرز کو یہ تجویز پیش کی کہ اس علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مختلف شعبے قائم کیے جائیں۔ جہاں تک آئی ہاسپٹل کا تعلق ہے، ڈاکٹر اختر جمال نے اس کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا، اور یہاں پہ جدید تشخیصی آلات اور مشینریاں لے کر آئے، وہیں آپریشن کی بھی جو جدید سہولیات ہیں وہ یہاں پر مہیا کی گئیں، اور آج یہ اس علاقے کا آنکھوں کا ایک جدید سہولتوں سے آراستہ ایک اسپتال ہے جہاں غریب اور امیر یکساں سہولیات حاصل کرتے ہیں، اور غریب جو ہے اسے یہاں اس کی جو افورڈیبل پرائس ہے، یہ چونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو زیادہ تر کام جو ہے مفت یا نو پروفٹ بیسس کے اوپر ہوتا ہے، اور الحمدللہ بے تحاشا لوگ یہاں سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہاں باقاعدگی کے ساتھ آئی ہاسپٹل جو ہے وہ اپنی سہولیات میں مستقل اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ضرورت محسوس کی گئی کہ زچہ و بچہ یعنی گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ، میکسیلو فیشیل اینڈ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے، کیونکہ یہ زیادہ تر غریب لوگوں کی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے، اور یہاں پر پان گٹکے کا استعمال بہت ہے، جس کی وجہ سے منہ کا کینسر اور دانتوں کی بے شمار بیماریاں موجود ہیں۔ تو ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز میکسیلو فیشیل سرجن ڈاکٹر جہاں زیب مغل اس ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کرتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات یہاں دیتے ہیں۔ تو ڈینٹل سرجن کے علاوہ یہاں پہ کارڈیولوجسٹ یعنی دل کے امراض کے حوالے سے شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جدید لیب یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور ابھی گزشتہ چند دن ہوئے کہ ایکس رے کا ایک بہت بڑا یونٹ ایک ڈونر کی توسط سے اس ہسپتال میں لگایا گیا ہے، اور اب ایکس رے کی سہولیات بھی یہاں پہ میسر ہیں۔ پھر ایک ڈونر نے ہمارے یہ محسوس کیا کہ ڈائلیسس
چونکہ اس علاقے میں کوئی ایسی سہولیات موجود نہیں تھیں اور لوگوں کو شہر کی طرف جانا پڑتا تھا ڈائلیسس کے لیے، اور ان غریب مریضوں کے لیے یہاں فری ڈائلیسس یونٹ کا ابھی پچھلے مہینے اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو بھی شعبے قائم کیے گئے ہیں وہ اسی نظریے سے قائم کیے گئے ہیں کہ علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ مفت سہولیات یا بہت ہی کم قیمت پر یہ سہولیات میسر ہو سکیں۔ اس موقع پر میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو ڈونر حضرات ہیں، جو ہمارے عطیہ کنندگان ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور وہ مستقل نہ صرف اس کی سہولتوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس ہسپتال کو جو ہے نان پروفٹ بیسس کے اوپر رن کرنے کے لیے بھی اپنے جو ہیں مالی عطیات جو ہیں وہ اس ہسپتال کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عطیہ چشم کے حوالے سے اب یہاں پر ایک آئی بینک قائم کیا گیا ہے، جدید آئی بینک، جو کہ 2019 میں جس کا افتتاح ہوا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کیونکہ مقامی طور پر قرنیہ جو ہیں وصول نہیں ہو پا رہے تھے تو سری لنکا یا امریکہ سے ہم جو ہیں وہ قرنیہ عطیہ کے طور پر وصول کرتے تھے۔ تقریباً 16,000 قرنیہ جو ہیں وہ سری لنکا آئی بینک کے توسط سے ہمیں حاصل ہوئے، اور جو غریب اور ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ قرنیہ کی نابینا بن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، وہ ان کی عطیہ شدہ قرنیے سے پیوند کاری کی گئی، اور تقریباً جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 16,000 قرنیہ سری لنکا سے وصول ہوئے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ایم ایچ رضوی اور قاضی ساجد اور ڈاکٹر اختر جمال صاحب نے بڑی محنت کی، اور سری لنکا میں جو اس کے بانی جناب ڈاکٹر ہڈسن سلوا صاحب تھے، ان سے ذاتی روابط پیدا کیے اور وہاں سے یہ قرنیہ پاکستان آتے تھے۔ تقریباً 2017 سے پاکستان میں امریکہ سے قرنیہ کی وصولی شروع ہوئی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے وہ ڈاکٹرز جو امریکہ میں مقیم ہیں، وہ ان کی ایک تنظیم ہے اپنا کی توسط سے جو امریکہ سے ہمیں قرنیہ وصول ہونے شروع ہوئے، اور یہ قرنیہ جن کی قیمت تو وہ پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ میں ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ غریب لوگوں کو یا وہ لوگ جو قرنیہ کا مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی یہاں پیوند کاری ہوتی ہے۔ اور یہ قرنیہ جو اب امریکہ سے وصول ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو مقامی طور پر قرنیہ کے عطیات ہیں اس کی وصولی بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ عطیہ قرنیہ کے لیے جو تحریک عطیہ چشم کا نعرہ دیا گیا تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے پوری آنکھ نکالی جاتی ہے۔ تو یہاں کچھ غلط فہمی ہیں، وہ میں دور کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ میسج کے طور پہ لوگوں تک جائے کہ عطیہ چشم کا مطلب ہے عطیہ قرنیہ۔ اچھا، قرنیہ کیا ہوتا ہے؟ قرنیہ آنکھ کے سامنے کی شفاف جھلی ہے جس کے دھندلا جانے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے، اور اس کی تبدیلی جو ہے ایک شفاف قرنیہ کی جھلی کے ذریعے سے اس کو بینائی عطا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ڈونر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعد از مرگ
تحریک عطیہ چشم کا مطلب صرف وہ جلدی وصول کرنا ہے۔ اچھا، یہ جلدی وصول کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا آپریشن ہوتا ہے، اور اسی تمام تر احتیاط کے ساتھ جو کسی بھی آپریشن میں جراثیم سے پاک عطیہ وصول کرنے کا ہوتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میت کو ہسپتال میں لایا جائے یا یہ کہیں بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر میت جو ہے کسی مردہ خانے میں رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ وصولی ہو سکتی ہے، گھر پہ ہے تو ٹیم جا کے وہاں پہ وصول کر سکتی ہے، اور ہسپتال میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ یہ وفات کے 8 گھنٹے کے اندر عطیہ جو ہے وصول کیا جاتا ہے، اور میت کو انتہائی احترام اور تکریم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لواحقین کی اجازت کے بغیر یہ عطیہ وصول نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف بعد از مرگ ہی عطیہ وصول کیا جا سکتا ہے، اور زندگی میں کوئی اپنے قرنیہ یا آئی ڈونیشن نہیں دیتا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کی مالی منفعت یا اسے کاروبار کے طور پر بالکل نہیں لیا جاتا، اور یہ ایک رضاکارانہ عطیہ ہوتا ہے، اور یہ لگایا بھی، یعنی عطیہ شدہ قرنیے کی پیوندکاری بھی فری میں ہوتی ہے، اور کسی مریض سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں وصول کیا جاتا۔ تو اور اس کو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ ہمارے جو مولوی، مفتیان، علماء، انہوں نے اسے ایک نیک عمل قرار دیا ہے۔ زندگی میں آدمی بہت سارے کام کرتا ہے اور بہت ثواب کماتا ہے اچھے کام کر کے، تو یہ وہ کار ثواب ہے جس میں آدمی اپنی زندگی کے بعد جب تک کسی عطیہ شدہ مریض کی زندگی میں بینائی موجود ہے وہ دعائیں لیتا ہے، اور یہ ایک مستقل ثواب ہے جو بعد از مرگ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان آئی بینک سوسائٹی میں ایک جدید آئی بینک قائم کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہمیں تعاون حاصل رہا ہے وہ ایور سائٹ امریکہ کا ایک آئی بینک ہے، جس میں کولن راس، ایرک ہیلیئر، یہ لوگ انہوں نے بارہا یہاں پہ جو ہے وزٹ کیا، اور انہی کی گائیڈنس کے اندر اس آئی بینک کا قیام بالکل جدید طرز پر کیا گیا ہے۔ اور اس آئی بینک کا کیا کام ہے؟ جب عطیہ شدہ قرنیہ آئی بینک میں لایا جاتا ہے تو اس کی یہ تشخیص کی جاتی ہیں کہ کوئی بیماری تو اس میں موجود نہیں ہے، اس کے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر قرنیہ کی صحت جانچی جاتی ہے، اور ان سب ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد پھر یہ کسی سرجن کو دیا جاتا ہے کہ وہ کارنیا ٹرانسپلانٹ یا قرنیے کی پیوندکاری کرے۔ اچھا، یہ ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ 8 گھنٹے کے اندر قرنیہ کی عطیے کی وصولی تو ہے، لیکن جب یہ اس کے پریزرویٹو میں وصول کرنے کے بعد ایک اسٹرلائز کنٹینر میں رکھ کے آئی بینک بھیجا جاتا ہے، تو اس کے بعد 15 دن کا ٹائم سرجن کو ملتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو جو ہے وہ تیار کر سکے، اور قرنیہ کی جب سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں وہ ہر قسم کے مرض سے مبرہ ہوتا ہے اور وہ ایک صحت مند قرنیہ ہوتا ہے، تو وہ پھر جب اس کی پیوندکاری کی جاتی ہے تو مریض کو شفا یاب ہونے میں اس کی پرسنٹیج بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تقریباً 3.5 لاکھ قرنیہ کی خرابی کی وجہ سے نابینا افراد موجود ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کتنے قرنیہ چاہیے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، اور یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 2,500 سے 3,000 قرنیہ کے آپریشن پاکستان میں ہوتے ہیں، یعنی 3.5 لاکھ
قرنیہ کے نابینا افراد موجود ہیں اور صرف 2,500 سے 3,000 قرنیہ جو ہیں وہ پیوند کاری کے ذریعے لگائے جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرنیہ کی کتنی شدید ضرورت ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور سری لنکا سے قرنیہ لانے کی، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو اس کو پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وقت بہت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب ہمیں وہ ملتا ہے تو وہ جو 15 دن کا ٹائم ہے اس میں سے 10 دن تو گزر چکے ہوتے ہیں. تو اگر مقامی طور پر عطیہ چشم کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو جائے، لوگ تیار ہو جائیں، اپنے دل اور دماغ سے وہ خوف دور کر دیں، غلط فہمیاں دور کر دیں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وصیت کریں اور ان کی فیملی بر وقت آئی بینک کو اطلاع دے، تو یہ بعد از مرگ قرنیہ کی وصولی کے بعد بہت سارے مریضوں کا بھلا ہو سکتا ہے، ان کو شفا مل سکتا ہے اور وہ نابینا پن کی دنیا سے بینائی حاصل کر کے ایک کامیاب شہری بن سکتے ہیں اور معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کروں 99 ٹی وی کا. ان کی پوری ٹیم آج ہمارے ہسپتال آئی اور انہوں نے پورے ہسپتال کی فلم بندی بھی کی اور ہمیں بہت سے مفید مشورے بھی دیے. اور میں شکریہ خاص طور پہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب اعجاز تاج صاحب کا، جو کہ CEO ہیں اور صحت کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے چینل کو عوامی آگاہی، صحت اور تندرستی کے حوالے سے ایک فعال چینل بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہت شکریہ اعجاز تاج صاحب اور آپ کی تمام ٹیم جو یہاں موجود ہے، ان سب کا بہت شکریہ.